The Silsila by Saad Tahir. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد کبھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے انور کی زیارت سے ٹھنڈی نہ ہو پائیں، کیونکہ معاذ بن جبل کی واپسی سے قبل ہی رسول اللہ رحلت فرما چکے تھے۔ اور جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن سے مدینہ منورہ لوٹے تو مدینہ منورہ کو اور رسول اللہ کی مسجد کو اس حال میں پایا کہ وہ ان کے حبیب سے جدا ہو چکی تھی۔ پھر وقت اپنی رفتار بدلتا ہے اور عمر بن الخطاب مومنین کے خلیفہ مقرر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ عمر بن الخطاب نے معاذ بن جبل کو بنو کلاب کی طرف روانہ کیا، کو ان میں غنائم کا مال تقسیم فرمائیں اور زکوٰۃ کے اموال کو امراء سے لے کر غرباء میں تقسیم فرمائیں۔ تو جب معاذ بن جبل خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹے تو ان کی اہلیہ نے استفسار کیا کہ آپ خالی ہاتھ اور ہمارے لیے کچھ بھی ہدایہ ساتھ نہیں لائے؟ تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عذر بیان کر دیا کہ عمر بن الخطاب نے میرے ساتھ پہرے دار بھیجے تھے۔ تو فرمانے لگیں کہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو آپ کو امین سمجھا جاتا تھا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ امانت والا معاملہ فرمایا کرتے تھے، تو آج کیا ہوا کہ عمر بن الخطاب کو آپ پر اعتماد نہ رہا اور آپ کے ساتھ پہرے دار روانہ کر دیے؟ فرماتے ہیں کہ یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کی خواتین تک جب پہنچ گئی تو انہوں نے عمر بن الخطاب سے اس کی شکایت کی۔ تو عمر بن الخطاب نے معاذ بن جبل کو بلایا اور استفسار کیا کہ میں نے کب آپ کے ساتھ پہرے دار روانہ کیے تھے؟ معاذ بن جبل فرمانے لگے کہ نہیں امیر المومنین، مگر میرے پاس اور کوئی بہانہ نہ تھا کہ جس کے ذریعے میں اپنی اہلیہ سے خلاصی پاتا، لہٰذا میں نے آپ کا کہہ کر اپنی جان بچا لی۔ اس بات پر عمر رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور کچھ مال حضرت معاذ بن جبل کو عطا کیا کہ جاؤ اس مال سے کچھ خرید کر اپنی اہلیہ کو راضی کر لو۔ اور کچھ عرصے بعد شام کے گورنر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے عمر بن الخطاب کو خط لکھا جس میں ذکر تھا کہ اے امیر المؤمنین، اہل شام کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے شہر بہت گنجان آباد ہیں، جبکہ ان کی دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے اہل علم کی تعداد کم پڑ رہی ہے، لہٰذا مزید اہل علم کو بھیج کر میری مدد فرمائیے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 صحابہ اکرام کو بلایا کہ جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں قرآن پاک کو جمع فرما لیا تھا۔ اس وقت ان میں سے 5 صحابہ اکرام قید حیات میں تھے: معاذ بن جبل، عبادۃ بن صامت، ابو ایوب الانصاری، ابی بن کعب اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور ان سب کے سامنے صورتحال کو رکھا اور فرمانے لگے کہ آپ کے شامی بھائیوں نے مجھ سے مدد طلب کی ہے کہ میں ان کی طرف ایسے اشخاص کو روانہ کروں کہ جو ان کو قرآن کی تعلیم سکھائیں اور شرائع اور مسائل کی ان کو تعلیم دیں، لہٰذا تم میں سے 3 لوگ مجھے چاہیے۔ اب یا تو خود ہی قرآن اندازی کر لو اور 3 کو متعین کر لو، یا میں خود ہی منتخب کر لوں گا۔ تو ان میں سے ایک فرمانے لگے کہ ابو ایوب انصاری کو بڑی عمر ہونے کی وجہ سے تو ہم نہیں لے کے جا سکتے، جبکہ ابی بن کعب بیمار ہیں، لہٰذا ہم 3 جائیں گے۔ اس بات پر عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ پہلے حمص جانا، اور جب تم دیکھو کہ ان کی علمی اور عملی حالت بہتر ہو رہی ہے تب ایک وہیں رک جائے، جبکہ بقیہ 2 میں سے ایک کو دمشق کی طرف روانہ کر دینا، جبکہ دوسرا فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی ہوا۔ کچھ عرصہ حمص میں گزارنے کے بعد عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ حمص کی میں ہی رک گئے، جبکہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے، اور معاذ بن جبل فلسطین کی طرف۔ فلسطین کے قیام کے کچھ ہی عرصے بعد وہاں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، اور معاذ بن جبل بھی اسی بیماری کا شکار ہو گئے، اور جب وفات کا وقت قریب ہوا تو فرمانے لگے مرحبا بالموت مرحبا، زائر جاء بعد غیابی وحبیب وفد علی شوقی۔ پھر فرمانے لگے اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی کو اس وجہ سے پسند نہیں کرتا کہ میں باغات لگاؤں اور کھیتی باڑی کروں اور محلات بناؤں،
بلکہ مجھے تو یہ زندگی اس وجہ سے پسند تھی کہ میں علماء کرام سے علم حاصل کرتا اور اہل ذکر کی مجالس میں شرکت کرتا رہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی اور اس دار فانی کو اور اپنے اہل و عیال کو اور دوست احباب سے دور اپنے حبیب کی معیت کی طرف ان کی روح کوچ کر گئی، اور اس کے ساتھ ہی ان کے خاندان جو کہ بنو سلمہ کے اعمام میں سے تھے کا اختتام ہوا، کیونکہ جیسا کہ پہلی قسط میں گزر چکا کہ ہجرت کے وقت ان کے خاندان کے صرف 2 ہی مرد زندہ تھے، ایک معاذ ابن جبل اور ان کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن معاذ، جبکہ عبد الرحمن کا انتقال بھی طاعون کی وبا میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے انتقال سے پہلے ہو چکا تھا۔ وفات کے وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 38 سال تھی۔ اس 38 سالہ زندگی میں سے 18 سال انہوں نے اسلام سے قبل مدینہ میں زندگی گزاری اور 20 سال ان کی اسلامی زندگی تھی، اور اس 20 سالہ زندگی میں انہوں نے علم و عمل کے اس درجے تک پہنچ گئے کہ امت محمدیہ کے تمام علماء کے سردار کہلائے، رضی اللہ عنہ و ارضا۔ The Silsila by Saad Tahir.